سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلوات اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائی اور بہنوں، آپ نے چوتھے پارے سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں، اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں۔ ایسی جماعت ہونی چاہیے نمبر 1 جو بھلائی کی طرف بلائے، نمبر 2 نیکی کا حکم دے، نمبر 3 برائی سے منع کرے۔ یہ 3 کام جو جماعت کرے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جماعت کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات آفاقی بات ہوتی ہے۔ 3 باتیں فرمائیں، بھلائی، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ تفصیل سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں اس کو قبول کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا، سورۃ البقرہ شریف میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو آگے سے انہوں نے کہا قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں،
بلائی چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصلاح کرنے والے نہیں، یہ تو فسادی لوگ ہیں، ولکن لا یشعرون، اور ان کو شعور نہیں وہ بات کیا کر رہے۔ یہ کسی بھی تفسیر میں آپ پڑھ لیں، بیضاوی پڑھ لیں، کبیر پڑھ لیں، روح البیان پڑھ لیں، روح المعانی پڑھ لیں، تفسیر معلم خازن پڑھ لیں، فتح القدیر پڑھ لیں، تفسیر قرطبی پڑھ لیں، مظہری پڑھ لیں، ابن کثیر پڑھ لیں، کوئی تفسیر پڑھ لیں، اس مقام پر جب آپ آئیں گے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 9، 10، 11، 12، 13 یہاں تک کہ آیت نمبر 20 تک جب آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب منافقین کا حال ہے۔ انہیں اللہ نے فسادی فرمایا، اور فسادی کیوں فرمایا؟ فسادی اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے تھے، غلط ان کو ٹیچ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو فسادی کہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم تو بڑے اصلاح والے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کے علم کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کی شان کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اس آیت میں نہیں ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو فساد کی طرف بلا رہا ہے۔ بھلائی اور خیر جو ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو تسلیم کر کے ان کی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ سب سے پہلا اسلام کا یہ کام ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، اور جس تبلیغ میں، جس دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر نہیں ہے وہ دعوت بھلائی کی دعوت نہیں ہے۔ ہر دعوت کو سننے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس دعوت کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اس کے بعد پھر آگے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، اور یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں، خیر کا حکم دیں، اچھائی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور بری بات سے منع کریں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو یہ کام کریں گے نا، جو جماعت یہ کام کرے وہ کامیاب ہوگی۔ یہ وہ کامیابی جو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہے، فلاح والی کامیابی اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کا ذکر نہیں ہے۔ دنیا میں تو دیکھنے میں بدماش بھی کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، وہ کرش کر دیتا ہے، وہ شرفاء کو دبا دیتا ہے، لیکن یہ کامیابی نہیں، وہ کامیابی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور اس کامیابی کو جاننے کے لیے وہ کون سی کامیابی ہے، چند ایک آیات جو ہیں ان کا ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ شریف، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے، جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ویؤمنون بما انزل الیک، اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ کتنی باتیں بیان ہوئی، ایمان بالغیب، نماز پنجگانہ کا قیام، اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرنا، قرآن مجید پر ایمان، قرآن پاک سے پہلی باتوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ یہ 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ 6 باتیں ہوں گی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے
ہدایت پر ہوگا جو بھی ایک ہوگا، یا پورے ایک معاشرہ ہوگا، اکثریت ہوگی یا اقلیت ہوگی، جو بھی ہوگے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، یہ کامیاب جن میں یہ خوبیاں ہوں گی۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، سود پر سود، سود مرکب، سود چڑھ گیا، پھر وہ سود اسزر میں شامل ہو کے پھر اس پر بھی سود چڑھ گیا، ادھر بھی جمع ہوتا رہا، ادھر بھی جمع ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ سود خور کامیاب نہیں ہے، سود خور کامیاب نہیں ہے، چاہے وہ اس کے پاس جتنی مرضی گاڑیاں ہوں، جتنی مرضی لمبی چوڑی کوٹھیاں ہوں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ جو کامیابی اللہ فرما رہا ہے وہ میں نے اور آپ نے دیکھنی کامیابی کیا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا ورابطوا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور اسلامی ملک کی سرحدوں کی نگہبانی کرو، صبر کرو، صبر میں دشمن سے آگے رہو اور اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت نے کیا بتایا؟ نمبر 1 نور ایمان سے منور ہو جاؤ، نمبر 2 تقوی کی دولت کو حاصل کرو، نمبر 3 اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ جو منکر وسیلہ ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر خبیث چیز کثرت سے ہونے کی وجہ سے انسان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے، یار کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، بڑا مال ہے اس کے پاس، یعنی خبیث مال پر دل کے اندر خیال آ رہا ہے یار بڑا کمال ہے اس کے پاس، بہت مال ہے اس کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اے سوچنے والو اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو کدھر سوچ رہے ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہ مت سوچنا کہ خبیث مال زیادہ ہے یہ بڑا بھاتا ہے دل کو، فرمایا ادھر نہ جانا، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو حلال میں ہے، اور جب حلال اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو،
رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت میں نے اس لیے نہیں پڑھی آپ سب کے سامنے، خواتین بھی سن رہی ہیں، یہ آیت سجدہ ہے، اگر اس کو پورا پڑھوں گا نا میں تو آیت سجدہ پہ ہو جائے گی، تو پھر یاد رہتا ہے، یہ رہتا ہے یاد، میری وجہ سے گناہ گار آپ ہو جائیں گے۔ ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، رکوع سجود نہیں کرتا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اچھے کام بھی نہیں کرتا، بڑا اچھا لباس پہنتا ہے جی، بڑا اس کا جناب لوگ اس کو سلام کرتے ہیں جی، اس کا کردار بھی مجروح کردار ہے، ڈرتے ہوئے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی دولت کو سلام کرتے ہیں جی، اس کی گاڑی کو سلام کرتے ہیں، یہ فلاح والا نہیں ہے۔ فلاح تب ہے جب یہ چیزیں اس کے اندر آئیں گی، رکوع سجود، اللہ کی بندگی، بھلے کام، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ ہوگا وہ پھر میری بارگاہ میں کامیاب اور کامران قرار دیا جائے گا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سارے اکٹھے ہو کے توبہ کرو۔ یہ وقت توبہ ہے، شامت اعمال میں پھنسے ہوئے ہم جی، سود چل رہا ہے، برائی چل رہی ہے، بے حیائی چل رہی ہے، گھروں میں خرابیاں ہیں جی، اور کیا کیا فسادات ہو رہے ہیں، کیا کیا انسانی اقدار کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب اکٹھے ہو کے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر سورۃ جمعہ میں آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے، ندا کی جائے، پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو پھر دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، تجارت چھوڑ دو، دکانیں اور دفتر اور کام کاج سب چھوڑ دو، دکانیں، دفتر، کام کاج، مارکیٹیں، منڈیاں، کارخانے، فیکٹریاں سب چھوڑ دو، کام سب چھوڑ دو، اور کیا کرو؟ فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ اب تمہارے لیے بہتر ہے، اب نہ کوئی کام بہتر ہے، نہ کاروبار بہتر ہے، نہ پڑھائی بہتر ہے، نہ لکھائی بہتر ہے، نہ بزنس بہتر ہے، نہ کوئی کام بہتر نہیں ہے۔ اب بہتر جو ہے وہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس بات کا پتہ ہے تو پھر آ جاؤ ادھر۔ ہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز جمعہ کو ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر پھیل جاؤ زمین میں، اجازت ہے، لیکن نماز جمعہ کے وقت دکان بند۔ یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، دکان پہ ملازم رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں تم ذرا بیٹھو میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو تم حرام کماتے رہو میرے لیے، وہ تو حرام رزق ہوگا۔ اور کئی بڑے سیانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تم بیٹھو میں 1:30 بجے والی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور پھر میں آ جاؤں تم 2 بجے جا کے جمعہ پڑھانا۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کیا؟ وزر البیع کیسے ہوا؟ وزر البیع وہ کیسے ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں خرید و فروخت چھوڑو، اصل جو حکم ہے خرید و فروخت چھوڑنے کا ہے، یہ نہیں کہ اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے نماز پڑھ کے آ کے پھر کرے تو جمعہ پڑھو جا کے، جمعہ بھی ہو گیا سارا کچھ، نہیں، یہ بات بھی دیکھنے والی ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑنی، کاروبار چھوڑنا۔ اچھا اب جب یہ سارا کام کر لیا، کاروبار چھوڑا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، جب نماز ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھیل جاؤ دنیا میں، دکان پہ چلے جاؤ، کارخانے، فیکٹری، جہاں تمہاری ڈیوٹی سے چلے جاؤ، اب وہاں جا کے کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کس لیے کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کے طریقے بتائے، یہ فلاح ہے،
یہ کامیابی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی قرار دیا ہے۔ اب ان سارے کاموں کے بعد اب ادھر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور میں تم ایک جماعت ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے منع کریں۔ یہ فرد کا کام نہیں، جماعت کا کام ہے، افراد کے ساتھ جماعت بنتی، افراد کے ساتھ گروہ بنتا ہے۔ یہ درس سن لینا اور چلے جانا، یہ افراد شامل نہیں ہوئے، سننے میں آئے ہیں، کرنے میں نہیں آئے، یہ کام کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی جو یہ کام کرے، یعنی بلائی کی طرف بلائے، آؤ نیکی کی طرف، اور اچھی بات کو حکم دیں اور بری بات سے منع کریں۔ یہ نہ ہو کہ جب کسی دوست کو دیکھا برا کام کرتا ہے تو یہ کہہ دیا یار یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، تو پھر کیا ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہے؟ کامیابی کیسے میں حاصل ہوگی؟ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کنتم خیر امۃ، کنتم خیر امۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری ہے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں میں بھیجا گیا ہے، لوگوں میں ظاہر ہوئی ہے، لوگوں میں بھیجا گیا ہے۔ کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تامرون بالمعروف، تاکہ تم نیکی کو حکم کرو، وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرو، اور صرف نیکی کو حکم نہیں کرنا، برائی سے منع نہیں کرنا، بلکہ وتؤمنون باللہ، خود بھی ایماندار رہنا ہے، خود بھی ایماندار رہنا ہے، خود بھی مومن رہنا ہے۔ اب دیکھو کیسی ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی۔ پہلے فرمایا تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، اچھی بات کو حکم دے، بری بات سے منع کرے۔ پھر فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، پیدا کی گئی ہو، کس لیے کہ تم بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر یہ ایمان کے بعد پھر اگلا مضمون شروع کر دیا کہ تم وہ ہو یؤمنون باللہ، آیت نمبر 114، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہو، ویامرون بالمعروف، نیکی کو حکم دیتے ہو، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو، ویسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہو۔ فرمائے جو یہ خصائل، اوصاف اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ صالحین میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی کلام کی ترتیب ہے جی؟ اچھا، یہ کام کس نے کرنا ہے؟ دعوت اللہ کس نے دینی ہے؟ خیر کی دعوت کس نے دینی ہے؟ ایک آدمی نے دینی ہے؟ نہیں، ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ جماعت ایمان والی ہونی چاہیے، منافقین کی جماعت نہیں، یہودیوں کی جماعت نہیں، عیسائیوں کی جماعت نہیں، مرزیوں کی جماعت نہیں، مومنین کی جماعت۔ تؤمنون باللہ، یؤمنون باللہ، یہ جماعت ہونی چاہیے جس کے سینے نور ایمان سے منور ہو، اور سینہ نور کے ایمان کے نور سے تب منور ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم پیدا ہو جاتی، پھر سینہ جو ہے نور ایمان سے منور ہوتا ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں آتی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی واشگاف الفاظ میں سنا دیا تھا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بالکل واضح، اور کوئی اس میں ہوتا ہے نا آدمی کو چیز چھپاتا ہے اور کوئی رکھ رکھاؤ رکھتا ہے، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، بالکل اوپن بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر سوائے اپنی جان کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے،
ایمان مکمل نہیں ہے۔ غور کیا میں نے کہاں مسٹیک کی ہے، سمجھ گئے کہ میں نے یہ بات کر دی ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا اور اپنی جان اس کو ایک طرف رکھتا ہوں، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ پر میں اب ایمان صحیح ہے۔ یہ جب ایمان ہوگا، اس کو تؤمنون باللہ کہتے ہیں، اس کو یؤمنون باللہ کہتے ہیں۔ یہ جب ایمان آئے گا، اس کے بعد پھر جو تبلیغ ہوگی، جو دعوت ہوگی، پھر اس کا ثمرہ یہ ہوگا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مرد مردوں کے دوست ہیں، عورتیں عورتوں کی دوست ہیں۔ مرد مردوں کے دوست ہیں، عورتیں عورتوں کی سہیلی ہیں۔ جی یہ اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے، بعضهم اولیاء بعض، بعض بعض کے دوست ہیں۔ اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں کرتی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور صرف نیکی کو حکم ہی نہیں کرتے اور برائی سے منع نہیں کرتے، بلکہ یقیمون الصلاۃ، نماز پنجگانہ بھی قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو کیا مولا کریم یہ اب ان کا کام مکمل ہے کہ انہوں نے اچھی بات کو حکم دے دیا، بری بات سے منع کیے، نماز پڑھ لی اور زکوٰۃ دے دی؟ اللہ تعالیٰ بڑی ٹیکنیکل گفتگو کرتا ہے، کوئی بندہ گرفت نہیں کر سکتا کہ یہاں اللہ پاک نے یہ بات کم کی ہے، اس کی ہر بات پرفیکٹ ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والو تبلیغ کر لی تم نے اچھائی کی، منع کر دیا بری بات سے، اور نمازیں تم نے پڑھ لی اور زکوٰۃ بھی دے دی، اب تم فارغ نہیں ہو، بلکہ پوری زندگی کا جو نظام ہے تمہارا، اس میں اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اطاعت کرنی ہے، پورے نظام کے اندر اطاعت کرنی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہوا ہے، یہ کام چھوڑ دیے، یہ کام چھوڑ دیے۔ اخبار پڑھ لیتے ہیں، درس سن لیتے ہیں، قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، خبریں سن لیتے ہیں، بس ہم نے سمجھا اپنے کام کر لیں، مسلمانی ہماری پکی ہے۔ یہ پکی مسلمانی نہیں ہے، مسلمانی کمزور ہے۔ اس مسلمانی کو پکا کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، ہم نے فکر پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اور ساری اس کی مخلوقات ہیں۔ 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، رب کائنات نے بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے۔ رب کائنات نے خود واعظ کیا ہے، خود دعوت دی ہے۔ دائی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس میں انداز سکھایا گیا ہے، دعوت دے کے انداز سکھایا گیا ہے کہ ایک دائی کو اس طرح دعوت دینی چاہیے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات ہمیں سمجھائی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ اللہ کریم ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، جی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات مخلوق جو ہے نا وہ براہ راست نہیں سمجھ سکتی، براہ راست مخلوق فیض نہیں لے سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیض دینے کے لیے اپنا نائب چنا تھا۔ وہ نائب اپنے لیے نہیں چنا تھا، وہ نائب مخلوق کے لیے چنا تھا کہ مخلوق رب کائنات سے براہ راست فیض نہیں لے سکتی تھی، اور مخلوق سے فیض لے سکتی تھی، اسے رب کائنات نے اپنا نائب چنا، آدم علیہ السلام کو چنا۔ پھر آگے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے مخلوق کے ذریعے مخلوق تک پہنچے۔ مخلوق کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی مخلوق کے فرد کا محتاج نہیں ہے، اپنی محتاجگی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو محتاج ہے ہی نہیں ہے۔
کہ اس کو اللہ تعالیٰ محتاج تھا، اس نے وسیلہ رکھا لوگوں تک بات کرنے کے لیے، نہ، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طاقت کو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر پاور نہیں ہے کہ میرے انوارت و تجلیات کو براہ راست یہ اخذ کر سکے، لے سکے، تو اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا، ان کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی بات کرتا ہے، براہ راست بات کرتا ہے، انبیاء سے بات کرتا ہے، اپنے خاص بندوں سے بات کرتا ہے، اور وہ جب بات کرتا ہے تو ان کے جسم اور ان کی قوت کے حساب سے اللہ تعالیٰ انوارت و تجلیات اتارتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ولی ہو یا نبی ہو، اللہ تعالیٰ اس حساب سے اپنے انوارت و تجلیات کو اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سورۃ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 125، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے محبوب علیہ السلام آپ حکمت کے ساتھ دعوت دیں، وموعظۃ الحسنہ، اور واعظ خوبصورت کریں۔ یہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، آپ کو طریقہ سنایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ واعظ ایسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، اور واعظ خوبصورت کرنا ہے، اور اگر کسی سے بحث کرنی پڑے تو پھر یہ احسن، وہ بھی احسن انداز ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب احسن انداز ہوگا تو سننے والے کے دل پر اس کا صحیح اثر ہوگا۔ آپ نے تو ان لوگوں کو تبلیغ کرنی تھی کہ جو صرف بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا جو خود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کیا ہوا تھا کہ میں اعلیٰ رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا اختتام بھی کفر پر ہوگا، یہ مسلمان نہیں ہوگا، اس کے انجام کا اللہ پاک علم میں ہے اس کا انجام کیسے ہے۔ لیکن جب ان کی طرف اپنے دو مبلغ بھیجے ہیں، دائی بھیجے ہیں، جناب ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، تو جانے سے پہلے ان کو فرمایا فقولا لہو قولا لینا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے پیارے ہارون علیہ السلام، آپ دونوں اس کے پاس جانا ہے اور بڑے نرم لہجے میں بات کرنا ہے، قولا لینا، قولا لینا، نرم لہجے سے، کس لیے؟ لعلہ یتذکر او یخشی، اس امید پر کہ وہ تمہاری نصیحت کو سنے اور ڈر جائے۔ اب یہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے نا، یہ مخلوق کے حساب سے فرمائی ہے، اس کے علم ہے، اس نے ڈرنا نہیں ہے، اس کے علم ہے، اس نے ڈرنا نہیں ہے، نہ اس نے ماننا ہے، اس کے علم میں ہے، لیکن ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ انسان نے نہ بھی ڈرنا ہو، نہ بھی بات ماننی ہو، لیکن پھر بھی اس کو دعوت آسان طریقے سے دینی چاہیے، نرم لہجے میں تبلیغ کرنی چاہیے، یہ طریقہ بتایا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ خود بھی تو تبلیغ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تبلیغ کرتے تھے اور بڑی خوبصورت تبلیغ کرتے تھے، اور جسے ہم بالکل معمولی بات سمجھتے ہیں وہ بڑی بات ہوتی تھی آپ کے نزدیک، تو آپ اس کی بھی تبلیغ فرماتے تھے۔ نبی محترم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک خاتون آئی اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی باتیں کرنے لگی، کوئی مسائل پوچھنے لگی۔ جب وہ مسائل پوچھنے کے بعد فارغ ہوئی چلی گئی تو ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ سے بڑی موٹی عورت تھی یہ۔ فرمایا ام المومنین چغلی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، ام المومنین غیبت نہیں کرتے، یعنی ان کو تبلیغ کی ہے، ان کو بھلائی کی دعوت دی، سمجھایا ہے کہ غیبت نہیں کرتے۔ اب ام المومنین رضی اللہ عنہا حیران ہے، اس میں غیبت کی کیا بات ہے؟ اب انہوں نے سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ موٹی نہیں تھی؟ اس میں غیبت کی کون سی بات ہے؟ فرمایا ام المومن مجھے بتاؤ، اگر تو اس کے سامنے وہ بات کرتی جو اب کہی ہے تو اس کو اچھی لگتی کہ بری لگتی؟ عرض کیا حضور اس کو بری لگتی۔ فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں
کسی کے پیٹھ پیچھے وہ اس کی بات کرنا، اس کے بارے میں بات کہنا، اگر منہ پر کرو تو اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہتے۔ بڑے آسن طریقے سے آپ نے غیبت کا معنی اپنی زوجہ مطہرہ کو سمجھا دیا۔ آپ خود بھی تبلیغ کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو تبلیغ کرتے، پبلک کو تبلیغ کرتے تھے، کھانے والوں کو تبلیغ کرتے تھے، کھلانے والوں کو تبلیغ کرتے تھے، اپنے کردار سے تبلیغ کرتے تھے۔ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بھی تو اپنے کردار سے شروع ہوئی ہے۔ 40 سالہ زندگی کا کردار پیش کیا ہے، پھر اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد پھر مسلمانوں کو اپنی زندگی دکھائی اور بتایا کہ اس طرح زندگی گزارتے۔ اب اللہ تبارک و تعالی امہات المومنین سے فرما رہا ہے، ان کو تبلیغ ہو رہی ہے۔ معلوم ہے بڑوں کو بھی تبلیغ ہونی چاہیے، امیروں کو بھی تبلیغ ہونی چاہیے، اور امیروں کو چاہیے امیر خود تبلیغ کرے، امیر خود تبلیغ کرے۔ اللہ کتنا امیر ہے، خود تبلیغ کر رہا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، خود تبلیغ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کتنے بڑے ہیں، خود تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو یہ کاروں والے، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، بڑے بڑے عہدیدار جی، بڑے سرمایہ دار، یہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کریں تو بہت جلدی دنیا صحیح ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت بڑے آدمی تھے، یہ بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے ایک بڑے آدمی کو تبلیغ کی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کی، بہت بڑے تاجر تھے، بڑے امیر آدمی تھے، بڑے کی بات بڑے نے سنی، عثمان غنی مسلمان ہو گئے۔ ایک اور بڑا آدمی تھا، اس کا نام تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اس کو تبلیغ کی، بڑا ان کے پاس مال تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تبلیغ فرمائی، تو آپ کی تبلیغ پر وہی مسلمان ہو گئے۔ اب اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے والا کسی امیر آدمی کے پاس جائے گا تبلیغ کرنے کے لیے، وہ اس کا اچھا اثر قبول نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اور جب پجاروں والے کے پاس جا کے تبلیغ کرے گا، کہا یار نماز پڑھیں، اسی میں فائدہ ہے، میں بھی بھولا رہا، آؤ ادھر چلتے ہیں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور یہ تو میں اور تو یہ کامیابی سمجھتے ہیں کہ 2 4 10 فیکٹریاں بنانی کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، کامیاب وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کامیاب وہ جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو سود نہیں کھاتا، کامیاب وہ ہے جو صبر کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کے انداز میں ملتا ہے، کامیاب وہ ہے جو اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے، کامیاب وہ جو بری بات سے منع کرتا ہے۔ آؤ تو اور میں مل کے کام یہ کرتے، اس کی بات وہ سنے گا۔ جناب عثمان غنی مسلمان ہو گئے، سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا یار ایسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن عوفی بھی کتنا بڑا آدمی ہے، اس کے پاس چلو۔ ان کے بعد تبلیغ کی، کہا یار اتنے بڑے مسلمان ہو گئے، عثمان غنی مسلمان ہو گئے، سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے، تو عبد الرحمن تم بھی تو آؤ نا، یہ دین کتنا اچھا دین ہے۔ تو ایسی خوبصورت تبلیغ کی، وہی مسلمان ہو گئے۔ جناب طلحہ بھی مسلمان ہو گئے، جناب زبیر بھی مسلمان ہو گئے۔ بڑی محنت کی ہے، اور کس نے محنت کی ہے؟ جو بڑا مالدار آدمی تھا، مالدار اسی میں بیٹھے ہیں اور غریب غربا جو ہیں وہ بستر اٹھا کے تبلیغیں کریں۔ لو یہ بات ہے کوئی؟ نکلو نا امیرو، آپ بھی وقت دو، وقت دیں گے تو بات بنے گی نا، محنت کریں گے تو بات بنے گی۔ فیکٹری کے لیے محنت کرتے ہیں نا، کارخانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنا ہے نا، تو دین اپنا نہیں ہے؟ دین بھی تو اپنا ہے، ہمارے اللہ کا دین ہے نا، اللہ ہمارا ہے نا، تو اس کا کام کرنا چاہیے نا۔ یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ پاؤں کس نے دیے ہیں؟ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کان کس نے دیے ہیں؟ یہ ساری باڈی کس نے دی ہے؟ تو کام لوگوں کے کرتے ہیں، سارا کچھ نے دیا ہے، اور اس چیزوں کو استعمال کرتے لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ کا کام اپنے کب کرنا ہے؟ اس کام کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے کامیابی پانی ہے، یہ کام کرنا پڑے گا، محنت کی ضرورت ہے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، اپنے گرد و نواح میں پہلے اپنے گھر میں دیکھے۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر و انسان ہے۔ اتنا کھلا پیغام دے رہا اللہ تعالیٰ۔ لوگوں کو سنانے کے لیے پروگرام کرتے ہیں، اپنے کو پتہ ہی نہیں ہمارے اپنے کدھر جا رہے ہیں۔ پہلے تو اپنے گھر میں تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہ کلام الہی میں ہے نا، سورۃ تحریم 66 نمبر سورت ہے، 6 نمبر آیت نکال کے دیکھو۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام پر وحی اتار رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام، پیغام میرا ہے، زبان آپ کی ہے، گھرانہ آپ کا ہے، اور اپنے گھرانے کو میرا پیغام سنا دو۔ یا نساء نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، تم بے مثال ہو، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہو۔ تمہارے مقام کی دنیا میں کوئی عورت نہیں، کسی کا درجہ تمہارے برابر نہیں۔ یہ الفاظ دیکھیں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، بے مثال ہو، اس لیے کہ بے مثال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، تم ان کی بیویاں ہو جن کی برابر کوئی نہیں ہے، اور تمہیں یہ اعزاز مل گیا کہ تم بھی ایسی بیویاں بن گئیں کہ جن کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں کرنا کیا ہے؟ ان اتقیتن، اللہ سے ڈرنا ہے۔ نمبر 1 اللہ سے ڈرنا ہے۔ نمبر 2 فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جب کوئی دروازہ آپ پر دستک دیتا ہے تو اس کے ساتھ ملائم لٹکتے ہوئے لہجے سے بات نہیں کرنی۔ وقلنا قولا معروفا، اچھی بات کہہ کے فارغ کرنا ہے، کہ جو بھی سوال جواب اس کا جواب دے کے رخصت کر دینا ہے۔ وقرنا فی بیوتکن، گلیوں محلوں میں بازاروں میں نہیں پھرنا، گھروں میں رہنا ہے۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور دور جاہلیت کی بے پردگی اختیار نہیں کرنی، ایسا لباس نہیں پہنا جسے جسم ننگا نظر آئے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرنا ہے۔ نمبر 2 نامحرم سے نرم لہجے سے بات نہیں کرنی۔ نمبر 3 معروف انداز میں بات کرنی ہے۔ نمبر 4 گھروں میں رہنا ہے۔ نمبر 5 بے پردہ نہیں ہونا۔ اب یہ 5 بنیادی باتیں سکھانے کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، نماز پنجگانہ بھی پڑھنی، پہلے آپ نے پڑھنی ہے، آپ کو دیکھ کر اوروں نے پڑھنی ہے، اور آپ تم میں سے جو امیر عورتیں ہیں وَآتِينَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ بھی دیں۔ اب دیکھو 7 کام ان کو کہہ دیے، نماز کا بھی کہہ دیا، زکوٰۃ کا فرما دیا، یہ کام فرما دی، وہ تقویٰ پرہیزگاری سکھا دی، پردہ سکھا دیا، باہر پھرنے سے روک دیا، سمجھا دیا یہ کام اچھے لوگوں کے نہیں ہیں۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء کی ازواج مطہرات ہیں، تمہارا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے ایسے گلی بازار محلے میں نہیں پھرنا تم نے۔ دیکھ لو، اچھا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول پاک کی اطاعت کرو۔ بھی نماز اطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ اطاعت نہیں ہے، یہ پردہ کرنا اطاعت نہیں ہے، تقوی اطاعت نہیں ہے، نہیں، ان 7 باتوں کے علاوہ جو باقی زندگی ہے، اس باقی زندگی میں بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی احکام کی اطاعت کرنی۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے سمجھنے میں نے سب کچھ کر لیا، نہیں، باقی احکام میں بھی اطاعت کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور فلاح پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس مشن کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی کتاب عظیم میں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ درس سننا ہی تبلیغ نہیں ہے، میں بتا دوں آپ کو، آگے بھی درس سنانا چاہیے، آپ بھی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ جو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے وہ بتاتا ہے نا اس کی کوالٹی کیسی ہے،
گاہ کو قائل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے جی؟ کرتا ہے نا قائل. جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کو گر اس کو آتے ہیں نا, فن آتا ہے نا قائل کرنے کا کہ نہیں آتا ہے؟ فن آتا ہے اس کو. کوئی بھی بزنس دیکھ لو, کوئی کاروبار دیکھ لو, وہ جو بھی کاروبار کرنے والا ہے پورے 12 گھنٹے وہ دکان پہ بیٹھا ہے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے, آؤ میری دکان پر, یہ میرا سودا اچھا ہے, یہ میرا سودا اچھا ہے. اس کو قائل کرنے کی دلائل دیتا ہے, دلائل پر دلائل دیتا ہے, پھر قسموں پر قسمیں کھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا اپنا قائل کرنے کے بعد سودا بیچ کے پیسے جیب گرم کر لیتا ہے. تو اتنے کام آتے ہیں تو اللہ کا پیغام سنانا نہیں آتا, وہ بھی تو سنانا ہے, وہ بھی تو سنانا ہے. وہ کس لیے سنانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ, اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ. ہم تو کام میں بھی نہیں پورے اترتے. میں کاروبار کرتا ہوں اناج کا, تو میں نے کہا بھی میں تو 50 روپے کلو چینی دوں گا, اور گاہک میرے پاس آیا 50 روپے, میں نے اس کو 50 کی چینی دی, ریٹ دیا اس کو, وہ تیسری دکان پر چلا گیا. میں نے ٹیلی فون کر دیا 50 سے کم نہ بیچنا. کیوں؟ یہ کیوں کیا ہے ٹیلی فون میں نے؟ یہ کون سا بزنس ہے؟ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ وہ مفت دے دے, تمہیں کیا اس پہ, مجھے اس میں کیا ہے؟ وہ مفت دے دے, اس کو نقصان ہو یا فائدہ ہو, وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے. لیکن میں ٹیلی فون کر رہا ہوں یار 50 کی دینی ہے. وہ کہتے میں نے تو 48 کا سودا کیا ہے. کہنا ہماری منڈی خراب کر رہے ہو, ہماری دکانداری خراب کر رہے ہو, تم بھی 48 کی دے دو. اس کو کہہ رہے تم نا, یہ گر آتے ہیں بڑے بندے کو, یہ گر آتے ہیں, یہ گر آتے ہیں, لیکن یہ نہیں آتا گر کہ میں اپنے رب کی طرف دعوت دوں. وہ جب میں ایک دفعہ دعوت دیتا ہوں, 2 دفعہ دعوت دیتا ہوں, پھر کہتے ہیں یار میں بڑی دفعہ کیا یہ نہیں مانتا, چھوڑو اس کو, یہ بیہودہ آدمی ہے, لو یہ میرا اینڈ ہے. اللہ کریم, اللہ جل مجد الکریم نے قرآن پاک میں آیت اتاری, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ آیت مبارکہ اتری ابو جہل کے بارے میں اتری. ان شدید قسم کے کافروں کے بارے میں اتری کہ جن کے بارے میں اللہ کے ازلی علم میں تھا یہ مسلمان نہیں ہوں گے, اور اللہ پاک نے مورے لگا دی کہ یہ نہیں مانیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تبلیغ کرنے جا رہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ تو یہ فرما پھر تبلیغ کرنے جا رہے, ہم تو تھک جاتے ہیں. وہ تو پتھر کھا کے بھی نہیں تھکے. ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ رات کو کانٹے لے کے صبح آپ کے دروازے کے آگے پھینک دیتی تھی کہ جب صبح گھر سے نکلے کانٹے چبھ جائیں گے پاؤں کے اندر. اور وہ اتنا گندا انسان تھا ابو لہب کہ گھر کا پخانا جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے پھینک دیتا. بڑا شکیل قلب انسان تھا وہ, بہت شکیل قلب تھا. پتہ بھی تھا, آیت بھی اتر آئی, لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, وہ نہیں مانتے تو نہ مانے, آیت بھی اترائی تو کیا ہوا ہے, ہمیں تبلیغ کا تو ثواب ملے گا. کیا ہم تو 2 چکروں میں گھبرا جاتے ہیں. بھائی صاحب وہ اس کو بھی یار چھوڑو جی, یوسی صاحب اس کو بڑا کہا ہے وہ نہیں آتا. لو کتنا کہا ہے, 4-5 دفعہ کہا ہے صرف. دکان پر تو روز ہی جاتے ہو. روز ہی جاتا ہوں, کہا کہ نہیں آتا, دکان بند کر دینی چاہیے. پھر دکان تو نہیں بند کرتا کوئی, دکان تو کھلتی رہے. نوکری کرتے ہیں 3 مہینے تنخواہ نہیں ملتی, پھر بھی نوکری کرتے ہیں. کوئی نہیں کہتا میں نوکری چھوڑا میری تنخواہ نہیں ملی, کہتا چلو نہیں 4تھے مہینے مل جائے گی. تو اللہ کے دین کی باری جب آتی ہے تو کہتے ہیں 2-3 دفعہ میں نے کیا مانا نہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھبراتے نہیں تھے, اللہ کے بندے کبھی نہیں گھبراتے. اس لیے فرمایا کہ تم ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو بھلائی کی دعوت. کامیاب ہونے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے. کامیابی تبھی نصیب ہو. اور یاد رکھے
برا بندہ برائی کی تبلیغ کرے گا، برائی میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ کامیابی دنیا کی، آخرت کی نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی اچھائی میں ہے۔ دیکھو مرزائی تبلیغ کر رہے، مجھے کل ایک بندے نے کہا، کہتے وہ مرزائیوں کے جو وہاں اڈا بنا ہوا ہے وہاں منڈے جاتے ہیں، کہتے ہیں اسی مرزائیوں نے ہمیں نوکری دلا دو۔ وہ تو کام یہ کر رہے ہیں، پورا ان کی لائف زندگی جو ہے وہ کمپیوٹر میں ان ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا کہیں۔ اور پھر منڈے سے پوچھو، اوے یہ تم مرزائی ہو؟ کہنا میں کہنا بچوں کے ہے، لو وہ تو اندر چلے گئے ہیں، یہ کہتا میں نے اندر سے کہا ہے، وہ تو بچے اٹھا کے لے جائیں گے۔ محنت، جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ ہم محنت کریں گے تو دونوں محاذ میں آگے نکلیں گے، ایک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ منافق اور کافر محنت کرے گا صرف دنیا میں آگے نکلے گا، اور مومن جب محنت کرے گا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آگے نکل جائے گا۔ یہ مفلحون اس کے لیے، مومن کے لیے مفلحون ہے، منافقوں کے لیے نہیں ہے، مشرکین اور کفار کے لیے نہیں ہے، یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والے جب تبلیغ کرے گا پھر دنیا میں بھی فلاح پائے گا، آخرت میں فلاح پائے گا۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، خواتین بھی سنیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ درس سننے کے لیے ہم آگے گئے، ہمارا کام نہیں تبلیغ کرنا۔ یہ میں نے آپ کو آیت میں بتا دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ بڑے شعور والی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 71 ہے، سن لیجئے، پارہ نمبر 10 آیت نمبر 71، مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں۔ ہمارا مالک اور خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے چلنے پھرنے کی ہمیں ٹانگیں دی ہیں، پاؤں دیے ہیں جی، سننے والے کان دیے ہیں، فہم و شعور عطا فرمایا ہے ہاں جی، ہاتھ دیے ہیں، اچھے برے کام کرتے ہیں، اسے اچھے کام ہی کرنے چاہیے، اسے اچھا کام لینا چاہیے، اسے بھی اچھا کام لینا چاہیے، غلط کام نہیں لینا چاہیے جی، اسے اچھا کام کرنا چاہیے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس سے سنت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، سنت کو قطع نہیں کرنا چاہیے ساتھ کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فرما دیا ہے، سنیے مومن مردوں اور مومن عورتوں، فرمائے مومن مرد آپس میں دوست ہیں، مومن عورتیں آپس میں سہیلیاں ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، مومن کی شان یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرتا ہے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتا ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پنجگانہ مومن قائم کرتا ہے، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور باقی جو زندگی ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی میں بھی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم ایسے ہو جاؤ گے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں قریب ان پر رحم فرماؤں گا، کیوں؟ ان اللہ عزیز حکیم، میں بڑا غالب اور حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے